یہ ہے وہ خطرناک عالمی منصوبہ جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم کی پیشگوئیوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے، قرآن کریم کی تعلیم کو ملحوظ رکھتے ہوئے بنایا تھا، اور اس منصوبے پر عمل درآمد کرنے میں ہم مصروف ہیں۔ اس لیے بلاؤ اپنی مدد کے لیے ساری عیسائی طاقتوں کو اور ان دہریہ طاقتوں کو بھی جن کے جھوٹے خدا کو پاش پاش کرنے کا عزم لے کر جماعت احمدیہ اٹھی ہے، یا جن کے جھوٹے خداؤں یعنی ان انسانوں کو کی تعلیمات کو پارا پارا کرنے کا عزم لے کر جماعت اٹھی ہے، جنہوں نے خدا کی تعلیموں کو رد کر کے نئی انسانی تعلیموں کو نجات دہندہ تعلیموں کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا تھا۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ وقت قریب ہے کہ خدا کی سچی توحید جس کو بیابانوں کے رہنے والے اور تمام تعلیموں سے غافل بھی اپنے اندر محسوس کرتے ہیں، ملکوں میں پھیلے گی۔ اس دن نہ کوئی مصنوعی کفارہ باقی رہے گا اور نہ کوئی مصنوعی خدا، اور خدا کا ایک ہی ہاتھ کفر کی سب تدبیروں کو باطل کر دے گا، لیکن نہ کسی تلوار سے اور نہ کسی بندوق سے، بلکہ مستعد روحوں کو روشنی عطا کرنے سے اور پاک دلوں پر ایک نور اتارنے سے۔ تب یہ باتیں جو میں کہتا ہوں سمجھ میں آئیں گی۔ بس یہ ہے جماعت احمدیہ کا عالمی فتح کا پروگرام اور منصوبہ جسے تم سازش کہہ رہے ہو، اور یہ پروگرام جماعت احمدیہ نے آج سے نہیں، تمہارے اپنے قول کے مطابق 90 سال سے زائد عرصہ سے شروع کر رکھا ہے۔ ایک ملک میں نہیں، دنیا کے ہر ملک میں شروع کر رکھا ہے، اور یہ وہ پروگرام ہے جس کے بیج قرآن کریم میں بویا گیا تھا۔ بلکہ یہ وہ پروگرام ہے جب انسانی پیدائش، بلکہ کائنات کی پیدائش سے پہلے ہی جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق کا فیصلہ فرمایا گیا، اس وقت ساتھ ہی یہ پروگرام بھی منصہ شہود پر ابھر آیا تھا۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ محمد مصطفیٰ کی تخلیق کا سوال پیدا ہو اور کائنات کی فتح کا منصوبہ ساتھ ہی تعمیر نہ کیا جائے۔ یہ دو باتیں الگ الگ ہو ہی نہیں سکتی۔ پس قرآن کریم نے جب یہ وعدہ فرمایا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے اس لیے مبعوث فرمایا ہے، یعنی خدا نے اس لیے مبعوث فرمایا ہے کہ تمام دنیا پر، تمام دنیا کے دینوں پر اس کے دین کو یا اس کو غالب کر دے، تو یہ منصوبہ تو بن چکا ہے، اور ہم اسی منصوبے کو پورا کرنے میں اپنے سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے ہیں۔ تمہیں توفیق نہیں مل رہی اس منصوبے کے لیے کوئی کام کرو، تمہیں یہ توفیق نصیب نہیں ہو رہی کہ اسلام کے غلبے کے لیے ہماری طرح قربانیاں دو، اپنی جان مال عزتیں پیش کرو، زندگیاں وقف کرو، اور غور و خوض کر کے دیگر مذاہب پر اور اسلام پر نئے نئے نکات لے کے آؤ، نئے دلائل پیش کرو، نئی براہین سے دنیا کا مقابلہ کرو، ان کو فتح کرو۔ ان باتوں سے تمہاری بیٹھے ہوئے، تمہارے دامن میں کچھ بھی نہیں سوائے گالیوں کے، سوائے جبر کے، سوائے تشدد کی تلوار کے۔ بس ہم تو اپنے آپ کو بہت ہی اعلیٰ اور عمدہ حالت پر پاتے ہیں۔ ہم تو اس نقشے کے اندر اپنے وجود کو لکھا ہوا پاتے ہیں، اپنے نقوش کو مرتسم پاتے ہیں اس نقشے میں، جو نقشہ قرآن کریم میں بنایا گیا ہے۔ ہم سے زیادہ خوش نصیب اور کون سی قوم ہو سکتی ہے؟ اور تم خود ان نقوش کو ابھار رہے ہو اور تمام دنیا پہ یہ اعلان کر رہے ہو کہ وہ جماعت ہے جس نے تمام دنیا کی فتح کا منصوبہ بنایا، اور وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور کوئی جماعت ہو ہی نہیں سکتی، آپ کی جماعت کے سوا کوئی اور جماعت ہو ہی نہیں سکتی۔ بس ہم تو راضی ہیں اس تقسیم پر، جو تمہارا دل چاہتا ہے کرو، جو زور لگتا ہے لگاؤ، جتنی طاقتیں سمیٹ سکتے ہو سمیٹ لو، ساری دنیا میں احمدیت کے خلاف پروپیگنڈا کرو کہ تم سب کے لیے خطرہ ہے، مگر ہم اس منصوبے پر عمل درآمد کرنے سے باز نہیں آئیں گے۔ ہمارا ایک قدم بھی تمہارے خوف سے پیچھے نہیں ہٹے گا، تمہارے بڑوں کے، تمہارے اگلوں اور پچھلوں کے خوف سے ایک قدم بھی ہمارا پیچھے ہٹنے والا نہیں، کیونکہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں، اور آپ ہی کو اپنے آقا اور اپنے مولا کے طور پر ہم نے پکڑا ہوا ہے۔ آپ کے دامن کو ہم نے نہیں چھوڑنا۔ آپ کے غلام پیچھے ہٹنے والے غلام نہیں تھے۔ آپ کے غلاموں کی فطرت کا خمیر اس مٹی سے نہیں اٹھایا گیا جس مٹی میں بزدلی پائی جاتی ہے۔ بس ہم تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ
اس میدان میں لازماً آگے بڑھیں گے، ہر میدان میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے، ہر جہت میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے، اور ہم اور ہمارے آنے والی، ہمارے بوڑھے اور ہمارے بچے نہیں چین لیں گے جب تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تاج ظالموں کے چہروں سے نوچ کر، ظالموں کے سروں سے نوچ کر واپس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش نہیں کر دیں گے۔ وہی ہمارے لیے طمانیت کا وقت ہے، وہی ہمارے چین اور آرام جاں ہے، اسی کی خاطر ہم جیتے ہیں، اسی کی خاطر ہم مرتے رہیں گے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جلد از جلد اسلام کا جھنڈا تمام دنیا کی بڑی سے بڑی سلطنتوں کے بڑے سے بڑے ایوانوں پر لہرایا جائے، ایک ہی جھنڈا ہو، اور ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھنڈا ہو، ایک ہی اعلان ہو، اور نعرہ ہے تکبیر کا اعلان ہو، کوئی خدا نہیں سوائے اس خدا کے جو ایک خدا ہے، اور کوئی اور رسول باقی نہیں رہا مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس کا آخری صاحب شریعت اور صاحب حکم رسول ہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ خطبہ ثانیہ سے پہلے ایک افسوسناک خبر میں جماعت کو بتانا چاہتا ہوں کہ سلسلے کے ایک بہت ہی مخلص اور فدائی اور نہایت منکسر مزاج بزرگ صوفی غلام محمد صاحب وفات پا گئے ہیں۔ صوفی صاحب نہایت ہی بے لوث اور بے نفس خادم سلسلہ تھے۔ ہائی اسکول میں جب میں داخل ہوا تھا تو اس وقت یہ ہمارے استاد بھی تھے، اور اساتذہ میں ان کو ایک خاص عزت اور محبت کے مقام سے دیکھا جاتا تھا۔ بہت ہی ہمدردی رکھنے والے، بہت ہی پیار کرنے والے بچوں سے، اور اس کے باوجود ڈسپلن کے قائل تھے، یعنی کھلی چھٹی دے کر آوارہ بنانے والے نہیں تھے۔ اور پھر مختلف وقتوں میں سلسلے کی مختلف خدمات کی توفیق ملتی رہی۔ جلسہ سالانہ لنگر ان دنوں میں وہاں لگا کرتا تھا مسجد نور میں، اس میں بھی بڑی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ عاجزی اور انکساری اور وفا، یہ تو ان کی گھٹی میں تھا، گھٹی میں تھیں باتیں، اور ہر حال میں حکم کے بندے، اطاعت شعار، کلیتاً بے نفس انسان۔ بہت ہی میں نے ان کو قریب سے مختلف وقتوں میں ان کے ساتھ ماتحت کام کر کے بھی اور اوپر کام کر کے بھی دیکھا ہے۔ بہت ہی ایک پیارا وجود تھا جو ہم سے رخصت ہوا ہے، اور غالباً 85 سال کی عمر ہوگی ان کی یا اس سے زائد، اور آخری سانس تک خدمت ہی کرتے رہے ہیں، ایک دن بھی چھٹی نہیں لی۔ غالباً ان کی دعا اور خواہش بھی یہی ہوگی کہ کام کرتے کرتے گزروں۔ چنانچہ اسی حالت میں، یہ کام کی حالت میں ہی رخصت ہوئے ہیں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابی کی حیثیت سے بھی اور سلسلے کے پرانے خادم کی حیثیت، اس وقت کام کرنے والے ناظر اعلیٰ ثانی کی حیثیت سے بھی جماعت پر ان کے بہت سے حقوق عائد ہوتے ہیں۔ اس لیے نماز جنازہ غائب ہوگی ان کی ابھی جمعے کے بعد، اس میں بھی دعا میں یاد رکھیں، اور بعد میں توفیق ملے دعا خاص کا، اس میں بھی صوفی صاحب کی مغفرت کے لیے اور ان کی اولاد کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی نیکیوں پر قائم رکھے۔ عباد اللہ رحم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔
اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.